انسان جب اپنے دائرہ علم سے بڑھ کر کسی چیز پر تبصرہ کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی توجیہ کرنا چاہتا ہے، حل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حشرات الارض کی بھی جو اصناف بنائی ہیں ان میں بھی تغیر ہوا ہے، ارتقاء ہوا ہے۔ ہمیں آج ڈائناسورس کے سکیلٹنز ملتے ہیں، لیکن وہ ایک زمانے تک رہے، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ کیا حکمت تھی خدا کی کہ ایک وقت سے پہلے ان کو ختم کر دیا۔ انسان جب کبھی اس طرح کے معاملات میں تھوڑا سا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک علاقے کے اندر طوطے بہت تھے، انہوں نے خاتمے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد کیڑے پیدا ہو گئے۔ تو جب کبھی بھی انسان قدرت کے معاملات میں، چاہے وہ خالق کائنات کو خالق مانے یا کائنات کو خالق مانے، مداخلت کرتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ انسان کو اپنے علم اور اپنے فیصلوں کی ابتدا موجود سے کرنی چاہیے، یعنی پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ وجودی حقائق ہے، اس میں مجھے پیدا کیا گیا ہے، یہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ اس کے ماورا کے معاملے میں انسان کو کوئی علم نہیں دیا گیا، یعنی یہ کہ اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہو۔ یہ علم الہام اور وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کی وساطت سے آیا ہے، یہ لیا ہی وہاں سے جائے گا۔ چنانچہ جب اس راستے کو چھوڑا جائے گا تو پھر دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے کس کس نوعیت کے فیصلے کیے۔ فلسفے کو دیکھیے، اس نے کائنات کو سمجھنے کے لیے جس طرح کی باتیں کیں وہ کہاں ہیں آج؟ سب ماضی کا قصہ ہو گئی ہیں۔ اس لحاظ سے تو بڑی اہم باتیں ہیں کہ انسان نے سوچا ہے اور اس طرح سے مہمیز دیا ہے کہ سوچو اس بات کے اوپر، لیکن حاصل کیا ہوا؟ بتدریج اسی نتیجے پر پہنچنا پڑا کہ نہیں، ہمیں اس مادی کائنات کو موضوع بنانا ہے۔ یعنی کس چیز کو موضوع ہم بنا سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ہے؟ وجودی حقیقت کے طور پر یا مادہ ہے جس کا ظہور اس کائنات میں اور خود ہمارے وجود میں بھی قالب میں ہوا ہے، اور یا نفس ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ سبق ملا کہ یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ جیسے یہ سبق ملا تو گویا فلسفے نے جو تقاضا کی تھی 2000 سال تک کم و بیش، وہ حاصل تک پہنچ گئی۔ صرف رخ تبدیل ہونے کے نتیجے میں بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح کا معاملہ وہ لوگ جنہوں نے اشراق کو موضوع بنایا، یعنی یہ کہ وہ کوئی اندر سے روشنی حاصل کریں گے، اس نفس کے اندر اتریں گے اور یہاں سے اس سے کچھ علوم پیدا ہوئے۔ وہ علوم انسان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ان علوم تک محدود رہنے کے بجائے انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات میں خلق کا عمل کیسے ہوا، عدم سے یہ وجود میں کیسے آئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یا اللہ کے علم میں یا اللہ کی ذات میں اس کا کیا مقام تھا، وہ کس طریقے سے متعلق ہوئی خلق کے فعل سے۔ اسی طریقے سے جو مادہ تخلیق ہے وہ کیا چیز بنی ہے، کیا وہ تجلی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ خود اس معاملے میں بھی ماورائے طبیعیات معاملے میں ایک فکشن وجود میں آ گیا۔ اور جب اس کو ہم پڑھتے ہیں عہد بہد تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے فلسفے، اپنے زمانے کی سائنسی کو انسان اپنے باطن میں جھانک کر دیکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک افسانہ بناتا چلا جاتا ہے، اور تب آزاد افسانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ آپ پوچھئے ماخذ کیا ہے تو کچھ بھی انسان بتانے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے، وہ ہمارا علم ہمارے حواس سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقل اس کے لازمی تقاضوں کو پہچانتی ہے اور اس کے نتائج نکالتی ہے۔ اسی سے در حقیقت یہ عظیم کامیابیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ اس کو اپنا علم بنائے جس کو ہم آج کی زبان میں سائنس کہتے ہیں۔ یہ ایک مفید ترین علم ہے، اس سے انسان کو طاقت حاصل ہوئی ہے، سہولت حاصل ہوئی ہے، اور یہی چیز ہے جس سے مسلمان محروم ہو گئے اور اس کے بعد زوال میں چلے گئے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کا جو علم دیا ہے اس میں اس علم پر اکتفا کرے جو اس کو اللہ کی کتاب سے حاصل ہو جاتا ہے، اور مزید علم کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب بحث کو سمیٹتے ہوئے میں آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک معاملہ تو وہ ہے جو کائنات میں جانوروں کے ساتھ آپ سے آپ ہو رہا ہے، جانور خود آپس میں کر رہے ہیں یا اجتماعی طور پہ جانوروں سے استفادے کے لیے، ان سے گوشت حاصل کرنے کے لیے ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مذہبی ورلڈ ویو کے اندر اللہ تعالیٰ جان کی حرمت کو کیسے ملحوظ رکھتے ہیں اور کیسے اپنے ماننے والوں کو وہ باور کرانا چاہتے ہیں۔ ہم سب ہمارے ہاں تو جانور کا گوشت کھانا حرام ہے بطور مسلمان، اگر اللہ کے اذن اور اپنے کریٹر کی اجازت کے نام کے ساتھ ہم اس کو ذبح نہ کریں۔ تو مذہب نے جہاں ایک طرف انسانی تعاملات تو تھے، تب بھی پابندی لگا دی انسانوں پر کہ چونکہ جان پائی جاتی ہے، اگرچہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، اگرچہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، لیکن تم نے جان لینی ہے تو خالق کی پرمیشن سے لینا۔ بالکل ایسے ہی کیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر ہم کسی جانور کو اپنے کھانے کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔
اس کی حکمت کیا ہے؟ دونوں پہلوؤں سے ہم نے اس کو بارہا واضح کیا ہے. یہ کہ جان ہے جس درجے میں بھی ہے، اس کے خلاف اقدام کے بارے میں اللہ کے اذن کا حوالہ دے دیا جائے. اس سے میرا تزکیہ ہوتا ہے. میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں. جو ایک شیر جب ہرن پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے، میں بھی حملہ آور ہوتا ہوں. جی. یعنی وہ بیچارہ بکرا ہے یا گائے ہے، وہ میرے سامنے بے بس ہو جاتی ہے. 2-4 لوگ مل کے اس کو گرا لیتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں جانور پل پڑتے ہیں، کم و بیش وہی ہوتا ہے. تو اپنے تزکیے کے لیے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کے اذن کا حوالہ دیتا ہوں، اور اس طرح یہ یاد دہانی حاصل کرتا ہوں کہ اگر میرے پروردگار کا اذن نہ ہوتا تو میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. اور دوسری جانب یہ ہے کہ مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ میں ہر حال میں پاکیزگی کو پیش نظر رکھوں، تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ مجھے آگے جا کر جس دنیا میں آنکھ کھولنی ہے وہ عدل اور پاکیزگی کی دنیا ہوگی. اس کی نوعیت بدل جائے گی، اس کے نوامیس بدل جائیں گے، اس کے قوانین یہ نہیں ہوں گے. وہاں اللہ تعالیٰ کے عدل کا بھی کامل ظہور ہوگا اور اس کی صفات کمال کا بھی کامل ظہور ہوگا. تو اس وجہ سے مجھے اس کے لیے ایک ذہنی تیاری کرنی ہے. میرے نزدیک اگر ان دونوں چیزوں کو ان کے صحیح محل پر رکھا جائے تو اس سے ہی وہ متوازن فکر وجود میں آتا ہے جو انسانیت کا سرمایہ افتخار بنتا ہے. آخری سوال غم صاحب آج کی نشست کا، اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر اپنی ہدایات کے اندر جس طرح سے انسان کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کا امتحان ہے، نہ صرف ایک انسانوں کے ساتھ معاملات میں، ناپ تول میں، لین دین میں، بات چیت میں، ہر چیز میں آپ نے انصاف پسند ہونا، اسی طریقے سے جانوروں کے ساتھ بھی جو آپ کے تعاملات ہیں ان کے اندر بھی کوئی ادنا سا ظلم نہیں ہو سکتا. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کتے کو تم نے قید کیا اور حبس بیجا میں رکھا تو روز تمہاری نیکیاں کم ہوں گی. ایک خاتون نے بلی کو کچھ کھانا دیتے ہوئے ظلم کیا تو کہا جہنم میں جائے گی. ایک صاحب نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو آپ نے کہا جنت میں جائے گی. تو خان صاحب ہمارا تو پورا مذہب ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، احسان، ان کا خیال رکھنا اور ان کو بلا وجہ قید میں رکھنے سے بھی روک رہا ہے. اس میں کیا شک ہے؟ یہ اخلاقی اصول ہے نا. یعنی یہ میرے حادثہ اخلاقی کا فتویٰ ہے، لیکن اس کی لے یہاں تک بڑھا دی جائے کہ اب میں اس جانور سے کام ہی نہیں لوں گا، اب میں اس کو ہل جوتنے میں نہیں لگاؤں گا، اب میں ان درختوں کو زمین سے صاف ہی نہیں کروں گا، اب میں کھیتی اگاؤں گا تو کیسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ گندم کے سر کاٹنا شروع کر دوں. تو یہ پھر مریضانہ ذہن ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کائنات میں مجھے سانس لیتے وقت بھی اپنا منہ بند کر لینا پڑے گا، کیونکہ جراثیم مرتے ہیں اس سے. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. تو یہ ایک صحیح متوازن اصول ہے جس پر اللہ کے دین نے انسانوں کو قائم کیا ہے کہ اس دائرے کے آگے حکمتوں کی ایک دنیا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ تمہیں دکھایا جاتا ہے، باقی کے بارے میں اعتماد رکھو. اور ہم اس امید پر جی رہے ہیں کہ ہم جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب ہمیں مل جائے گا.